بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء اور اولیاء سے براہ راست مدد کو طلب کرنا یہ کیسا ہے؟ اگرچہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت اور جواز ملتا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، جو شریعت کا مزاج بھی ہے، کہ وہ جب بھی مدد طلب کرے تو اپنے اللہ سے طلب کرے، اسی کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرے اور اسی کی بارگاہ میں اپنی آرزوؤں کو پیش کرے، اور اللہ سے ہر معاملے میں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اپنے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان شخص انبیاء سے، اولیاء سے براہ راست مدد مانگے اور ان کو خدا نہ سمجھے یا ان کو متصرف بذات نہ سمجھے اور ان سے مدد طلب کرے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، درست ہے یا نہیں درست ہے؟ تو حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، امام ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی بندہ سفر میں ہو تو وہ کیا کرے، اسے کوئی مشکل پیش آئے تو یہ ندا کرے، اے اللہ کے بندو، تم پر اللہ رحم فرمائے، میری مدد کرو، اعینونی، تم میری مدد کرو۔ قرآن مجید کے اندر بھی تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون اور مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ تمہارے لیے بہتر اور کار ثواب ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مدد طلب کرتا ہے تو انسان جو مدد کرتے ہیں وہ گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے اندر ہے، ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجل بینکم وبین ردما۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تو تم محنت کے کام سے اور طاقت سے میری مدد کرو۔ تو وہ بھی مدد وہاں پہ طلب کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک شخص کی سواری ویران زمین میں دور بھاگ جائے، سفر میں جا رہا ہو، کہ تھوڑی دیر سکون اور سستانے کے لیے رکے اور سواری دوڑ جائے، تو وہ کیا کرے، یہ ندا کرے، اے اللہ کے نیک بندو، اس بھاگی ہوئی سواری کو روکو، اسے پکڑو، اور اے اللہ کے نیک بندو، اس کو روک لو، کیونکہ زمین میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو روکنے والے ہیں، وہ اس کو روک لیتے ہیں۔ تو یہاں وہ ان بندوں سے براہ راست حدیث پاک کے اندر ہے وہ مدد مانگ رہا ہے۔ امام بزار اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، یہ روایت مختلف محدثین نے نقل کی ہے، الفاظ تقریباً ملتے جلتے میں نقل کر رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرامن کاتبین کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص جنگل کی سرزمین میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے کہ اے اللہ کے نیک بندو، تم میری مدد کرو۔ تو یہ بھی دیکھ لیں، کشف الاسرار کے اندر نقل کیا گیا۔ پھر حافظ الحسمی نے اس کو مجموع الزوائد کے اندر نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ مجموع الزوائد کے اندر بھی اسی حدیث کو نقل کیا گیا۔ تو لہٰذا اگر ڈائریکٹ کوئی بندہ کسی کو متصرف بذات نہ سمجھے، کیونکہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، حاجات کو پورے کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ سے مانگنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو پھر اسے کسی طرح کا اس کے اوپر شرک کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور ان رجال غیب، یعنی جن بندوں کی بات ہو رہی ہے اولیاء کی، ان کے متعلق علماء اسلام کے نظریات کیا ہیں؟ علامہ نووی نے کہا ہے کہ یہ درست ہے، اور میرے استاد صاحب نے بھی ایک واقعہ مجھے بتایا تھا کہ میری ایک بار سواری گم ہوئی تو میں نے ایسے ندا دی تو میری سواری واپس آ گئی، جو بھاگ گئی تھی، اندازہ لگا جانور جو بھاگ گیا وہ خود بخود ہی واپس آ گیا جب میں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندو، تم میری سواری کو روکو اور میری مدد کرو۔ ملا علی قاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، علامہ شوقانی نے بھی اس کو تحفۃ الذاکرین کے اندر نقل کیا ہے، اور جو ہے اس کے بعد محمد بن جزری نے حسن حسین میں اس حدیث کو طبرانی، ابو یعلا، ابن سنی، بزار اور ابن شیبہ کے حوالوں سے نقل کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے جواز کے قائل ہیں کہ اگر براہ راست بھی کوئی مدد مانگ لے، کسی سے طلب کر لے غیر اللہ سے، تو وہ شرک اور شرک کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔